السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، قائدین جماعت، بالخصوص رونق مجلس اور ہمارے پورے ملک کے جو طلباء ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب اور جناب عزت مآب چودھری یاسین ظفر صاحب اور سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت حدیث پاکستان جناب شیخ علی محمد ابو تراب صاحب، کنٹرولر امتحانات جناب عزت مآب پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب۔ میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ سینکڑوں مرتبہ دل کا ارادہ تھا اور ایک درد تھا کہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں آؤں اور قائدین کے قدموں میں بیٹھوں اور ان سے چند گزارشات پیش کروں اور کچھ درد دل ان کے سامنے رکھوں، لیکن شومی قسمت کے ہمیں یہ موقع نہ ملا، تو آج یہ حادثاتی طور پر میں آیا ہوں۔ مجھے شیخ ابو تراب صاحب ساتھ لے آئے اور جامعہ کا جب نام لیا کہ یہاں ایک پروگرام ہے، تو میرے لیے خوشی کی انتہا تھی کہ آج ایک موقع ملا ہے علماء کرام کے دیدار کا، مدرسین، علماء اور شیوخ اور مدارس کے ذمہ داران۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وفاق المدارس سلفیہ یہ ہمارے سر کا تاج ہے اور یقیناً ہزاروں علماء اس کے فیض سے فیضیاب ہو کر میدان عمل کے اندر ہیں۔ دوسری میری گزارش یہ ہے، ایک درد ہے جو شاید مجھے کہہ دینا چاہیے، رکتا بھی ہوں اور رک سکتا بھی نہیں، لیکن کہہ دینا زیادہ بہتر ہے کہ میرا درد یہ ہے کہ ہماری مساجد میں اور ہمارے مدارس میں علماء جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ فیلڈ میں ہوں میں، ہمیں مسجدوں کے لیے قرہ نہیں مل رہے، مدارس کے لیے قرہ نہیں مل رہے، ہمیں خطابت کے لیے خطیب نہیں میسر، ہمیں اپنے اداروں میں پڑھانے کے لیے مدرسین جو ہے وہ نہیں مل رہے۔ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ میں فیلڈ میں ہوں، جماعت کی ایک ذمہ داری ہے میرے پاس، ملک بھر کے اندر میں جا رہا ہوں، تو جو ہمارے پاس چیز نہیں ہے ہمیں پریشانی یہ ہے کہ یہ تیار کیوں نہیں ہو رہے۔ میں اہل حدیث مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں، میں دیگر مکاتب فکر کی بات نہیں کر رہا۔ اگر میں دیگر مکاتب فکر کی بات کروں تو میرا درد اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ میں نے خود وفاق المدارس عربیہ پاکستان سے میں نے امتحان دیا تھا اور میں ان کی ایک ایک بات سے اور ایک ایک سسٹم سے واقف ہوں، اور ابھی پاکستان کے چوٹی کے مدارس وہ میرے خاندان کے لوگ چلا رہے ہیں جو وہاں پر چل رہے ہیں، لیکن مجھے درد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب وہ طبقہ تیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ڈگری بہت عظیم ڈگری ہے اور آپ کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جانا چاہیے، لیکن آپ مساجد کیوں خالی کر رہے ہیں؟ آپ مساجد کی رخ مساجد کی طرف کیوں نہیں، مدارس کی طرف کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتا رہے یونیورسٹیوں سے نکل کر جائیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں سے نکل کر جائیں کالجوں میں، جہاں سے نکل کر اس علاقوں میں ضرور جائیں، لیکن یہ مدارس کیوں خالی ہو رہے ہیں؟ ان مدارس سے نکل کر ان مدارس کی خدمت، یہ ہماری بنیاد ہونی چاہیے۔ میں چاہتا یہ ہوں، جو ہمارا درد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آج افراد نہیں ہیں۔ میں جامعہ بنا چکا ہوں اور جامعہ بنا رہا ہوں، اور ہمارے جامعہ کے لیے ہمیں سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ ہمیں اساتذہ میسر نہیں۔ ابھی سے یہ فکر لگ گئی ہے کہ ہمیں اساتذہ میسر نہیں، حفظ کا شعبہ ہے اس کے لیے قرآن میسر نہیں، اور یہ سارے مدارس کا یہی درد ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت اچھے نوجوان، میں ڈاکٹر صاحب کی، عبدالحفیظ سندھی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو یونیورسٹیاں قبول کر رہی ہیں، آپ کو سارے قبول کر رہے ہیں، آپ کو مساجد کا کیوں خیال نہیں آتا کہ آپ مساجد کا رخ کریں، آپ مدارس کا رخ کریں؟ اس سٹیج کو آپ خالی چھوڑ کر آپ جدھر مرضی چلے جائیں۔ مجھے مولانا سعیدی صاحب نے یہ فرمایا تھا، میں نے کہا جی میں اس طرح جامعہ اسلام آباد میں بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تیار کرنے ہیں وہاں پہ؟ تو میں نے کہا جی میں نے وہاں کچھ ایسے لوگ تیار کرنے ہیں کہ جو دین کا کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ پھر سیدھی سی بات ہے کہ آج جو کمی ہے، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اچھے خطبہ، اچھے قاری، ان کی کمی ہے، باقی پروفیسر، ڈاکٹر، یہ بے تحاشا آ گئے ہیں میدان کے اندر، یہ نہ بناؤ، آپ سیدھی علماء تیار کرو۔ تو میرا آپ سے یہی گزارش ہے، ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم دین کے داعی لوگ ہیں، قرآن و سنت کے حامل ہیں، منہج سلف ہمارا عقیدہ ہے،
اس کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کالجوں میں بھی یونیورسٹیوں میں بھی جائیں، لیکن سب سے بڑا جو آپ کا شعبہ ہے وہ مدارس ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدارس قائم کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ مدارس کو آگے بڑھایا جائے۔ میں صرف ایک مثال کسی کی دینا چاہتا ہوں، چھچ کا علاقہ ہے اٹک کے اندر، اگر آپ وہاں پر جائیں کسی وقت تو میرے ساتھ جائیں، میں آپ کو وہاں لے کر جاؤں گا۔ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، یہ قصبہ ہے چھچ کا، اور وہاں پر ایک مکتبہ فکر کے 90,000 یہ کوڈ کیجئے گا، 90,000 کے لگ بھگ ان کے چھوٹے بڑے ادارے ہیں، 90,000 کے لگ بھگ۔ میں حیران رہ گیا یہ فگر سن کے، مجھے کسی نے بتایا تو میں پریشان ہوا، میں نے کہا اتنی مبالغہ رہی، 90,000 کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہاں پر گیا تو حیران تھا کہ ہر گھر کے اندر مدرسہ ہے، ہر گھر کے اندر۔ اس کو منی دیوبند کہا جاتا ہے، چھچ کے علاقے کو منی دیوبند کہا جاتا ہے، اور وہاں پر وہاں کے طلبہ تیار ہوئے، پورے پاکستان میں جو ہے وہ جاتے ہیں، چھوٹی جگہوں پر تیار ہوتے ہیں، پھر وہاں سے بڑے مدرسوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، کرتے کرتے یہ پھر آگے جب جاتے ہیں تو بڑے مدارس کے اندر بڑے شیوخ کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمارے چھوٹے مدرسے جو ہیں وہ کم ہیں۔ چھوٹے مدرسے اگر ہمارے ہر علاقے کے اندر ہوں گے، ہر مسجد کے اندر حفظ کا مدرسہ ہوگا، وہاں سے بچے تیار ہوں گے، پھر وہ اگلی طرف جائیں گے، پھر اگلی طرف، پھر اگلی طرف۔ اب پورے کشمیر میں، کشمیر چونکہ میرے سسٹم میں ہے، منسلک ہوں کشمیر سے، پورے کشمیر میں ایک بھی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ واقعتاً جی یہ بہت کوئی اہم مدرسہ ہے اور بہت لوگ وہاں سے تیار ہو رہے ہیں۔ جامعہ محمدیہ کے سوا کوئی اور مدرسہ نہیں ہے پورے کشمیر کے اندر، حالانکہ میرپور جیسا علاقہ آپ کے پاس موجود ہے لیکن کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ پورے ہزارہ بیلٹ کے اندر مولانا سلیمان صاحب کے ایک مدرسے کے علاوہ کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ آگے جا کر بلتستان میں پھر مدرسے شروع ہوتے ہیں، وہاں مدارس ہیں۔ KPK کی جو پختون بیلٹ ہے یہاں پر بہت مدرسے ہیں، آپ لوگوں نے محنت کی ہے اور یقیناً ان کی محنت کو جو ہے ہم سراہتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مدارس کی تعداد بڑھائی جائے، علماء کرام کو اس طرف متوجہ کیا جائے، مدارس کی طرف جو ہے یہ شیوخ کو متوجہ کیا جائے، اور یہ جو سٹیج ہمارے خالی ہو رہے ہیں کہ ایک خطیب مر رہا ہے اس کے بعد خطیب کوئی نہیں، اس کا متبادل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، تو ہمیں یہ متبادل تیار کرنے ہیں تاکہ یہ روشن چراغ روشن رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج جامعہ سلفیہ میں مجھے یہ موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔